اچھا، ان کی بڑی یاری بھی تھی جو مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی، اور شاید مودی واحد غیر ملکی سربراہ حکومت تھے کہ جنہوں نے ایک لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیمپین بھی چلائی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کیا گیا تو اس میں امریکہ کا رویہ جو تھا وہ ہمارے توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ایک لحاظ سے انہوں نے ایک بیلنس پیدا کیا ہے پاکستان اور انڈیا میں۔ امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی سنگین غلطیاں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ایک سنگین غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نریندر مودی کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہندوستان کے اوپر اعتبار کیا ہے۔ جتنا وہ آگے چلے گئے تھے اتنی ہندوستان کی قوت نہیں تھی، استعداد نہیں تھی کہ چین کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہاں ہندوستان نے جا کے وہاں یہ تاثر دیا کہ ہم اب گلوبل پلیئرز ہیں، ہم جو ہے جنوبی ایشیا کے چودھری ہیں۔ جنوبی ایشیا کی کیا، ہم جو ہے ایشیا پیسیفک کے چودھری ہیں، اور اس کو انڈو پیسیفک کہلوایا انڈین اوشن کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو چین کو تہس نہس کر دیں گے۔ اچھا، یہ بیانیہ جو ہے وہ امریکہ کے کانوں کو بہت ہی پرکشش لگا، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ نیتا ہیں، یہ بڑا ملک ہے، یہ چین کو ٹکر دے گا، اور چین جو امریکہ کو مسابقت کے اس میدان میں لے آیا ہے اس سے اس کو بچا لے گا۔ ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ایک تو خیر ان کو ان کی قوت کا آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ استعداد ان میں نہیں ہے۔ دوسری جو بات تھی اہم تھی وہ یہ کہ ہندوستان جو ہے ایک چومکھی جنگ لڑ رہا تھا، اور وہ منافقت کی بنیاد اور جھوٹ کی بنیاد پہ۔ مثال کے طور پر کہتا تھا میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوں، لیکن پینگے بڑھا رہا تھا ماسکو کے ساتھ، صدر پوٹن کے ساتھ۔ ان کا تیل جو تھا وہ جس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی امریکہ کی، اسے سستے داموں خریدا، دنیا میں مہنگے داموں بیچا، منافع بنایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ ان سے مطالبہ ایران سے بھی لے رہا تھا، جب ان امریکی مطالبہ کرتے تھے جو سرکاری میٹنگز میں یا باہر جب کوئی پبلکلی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ صحیح معنوں میں امریکہ کے حلیف بنے، تو یہ انتہائی رعونت اور گستاخی سے ان کو جواب دیتے تھے۔ اچھا، یہ میرا خیال بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران تو چل گیا کیونکہ وہاں انڈین امریکنز کا بڑا اثر و رسوخ ہے، لیکن ٹرمپ نے انہیں پہچان لیا۔ اور جو میں سنگین غلطی کی بات کر رہا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی چن چن کر مسلمانوں کو مار رہی تھی یا ہراساں کر رہی تھی، یا کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا، 2019 میں فوج کشی کی۔ تو اس شخص کو انہوں نے جمہوریت کا علم بردار بنا کر 2 مرتبہ کانگریس میں خطاب کروایا، جس میں سارے کے سارے مطلب ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہاں کے لا میکرز جو تھے، کانگریس مین اینڈ سینیٹرز، تالیاں بجا رہے تھے۔ تو کچھ یہی سلوک کچھ عرصے کے بعد جو ہے کچھ یہی اس قسم کا سواگت جو ہے انہوں نے نتن یاہو کا بھی کیا تھا غزہ کے بعد۔ میں کہتا ہوں کہ تو وہ یہ ہوا، آپ کا سوال جو ہے میں تھوڑا دور چلا گیا، سوال یہ تھا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان میں کیوں توازن پیدا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھل کے معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دہشت گردی کی جنگ کے دوران ہمارے کچھ اختلافات تھے، لیکن 2 فوجیں جب حلیف ہوں تو ان کے جو ہے آپریشنل اسٹریٹجی میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے وہ جنگ جیتنا چاہتے تھے، جس طریقے سے ہم جنگ جیتنا چاہتے تھے، مقصد ایک ہی تھا کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ اب جو ہے یہی سال کا آغاز ہوا تو جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا صدر ٹرمپ میں، اس میں پاکستان کا تعریفی الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا، دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے سلسلے میں جو ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ وہ $397 ملین کا F-16 سسٹینمنٹ پیکج ہمیں دے چکے تھے۔ تو انہیں یہ میں وہاں امریکہ میں ایک سوال اٹھایا کرتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان چین کا کاؤنٹر ویٹ ہے، تو میں پوچھتا تھا کہ ہندوستان کا کون کاؤنٹر ویٹ ہے؟ آپ نے اگر یہ سیاست کرنی ہے اس قسم کی، یعنی اصولوں کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ اس بنیاد پہ تو یعنی بیلنس آف پاور کے اوپر، تو وہاں بھی تو ایک کاؤنٹر ویٹ ہونا چاہیے جو اگر فرض کیجیے یہ جہریت پہ آئے تو اسے کوئی ہاتھ روک سکے۔
وہ ہاتھ پاکستان کا ہے۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے شادیانہ نہیں بجانے چاہیے، اور ہمیں سفارتی چابک دستی سے جو ہمیں ڈویڈنڈز ملے ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے اس کا جو ہمارے دفتر خارجہ، وزیر اعظم، پوری حکومت، خارجہ پالیسی صرف دفتر خارجہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو پورا نظام جو ہے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے سارے کے سارے مل کر ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دیں کہ ہم امریکہ چین کے ساتھ بھی ہمارے گہرے تعلقات رہیں جیسے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ تر سطح پہ جائیں، اور امریکہ میں بھی جو دروازے بند تھے وہ کھلتے چلے جائیں۔ اس میں ایک جو ہے صدر ٹرمپ نے خود اشارہ کیا، ایک تو برابر کر دیا ہندوستان پاکستان کو عسکری اسٹریٹجک سطح پہ، یا امریکہ نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ تجارت میں دونوں ملکوں سے کروں گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس میں بھی ہم پلہ کر دیا۔ تیسرا جو اس نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ اور امریکہ کے ایجنڈے پہ رکھا ہے، تو آپ سمجھیے کہ یہ بھی PL-15 میسائل سے کم نہیں تھا ہندوستان کے لیے۔ جی، یہ تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے اس سے کم نہیں ہے، اور جب بھی ٹرمپ کا بیان آتا ہے اس حوالے سے تو ادھر ہندوستان میں بہت برا منایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، وہ مسلسل اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو پاکستان کے فیور میں جاتے ہیں اور جس پہ انڈیا والے غصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹرمپ کی ذات میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی ہے، یا کہ کوئی واقعی انڈیا کے ساتھ کوئی تنازعہ آیا ہوا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کو جو ہے ایک نقشہ بتایا جو ان کے درمیان ابھر رہا تھا، شکوک و شبہات ابھر رہے تھے، مایوسی ہو رہی تھی، اور ہندوستان آنکھیں بھی دکھاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک سپر پاور بن گیا ہوں، تو میں امریکہ کو کس کھاتے میں لکھتا ہوں یا چین کے ہم پلہ ہوں، تو وہ ان کے اس رویے کی وجہ سے بھی وہاں جو ہے کچھ نہ کچھ رنجش تھی۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں بعض چیزوں کا علم نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا وقت بتائے گا کہ کیا وہ ہندوستان سے کوئی رعایت لینے کے لیے اس قسم کی انہوں نے پوزیشن لی ہے کہ واقعی انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو مساوی کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہاں تک گیا کہ سعودی عرب میں تقریر کرتے ہوئے اس نے ایپل کے اونر سے کہا کہ آپ اپنے اس کو منتقل نہ کریں ہندوستان۔ تو اسے جو آپ نے جو کہا ہے میں اسے اس کے جو داخلی ایجنڈے سے جوڑتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ جو جنگیں لڑی ہیں یہ نہیں لڑنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا جی، امریکہ کو پہلے اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ چلے گئے ساری دنیا میں اسلحہ بیچ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے افواج کو وہاں بھیج رہے ہیں، اور ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ جو اس نے ایپل کے CEO کو بھی کہا کہ بھائی صاحب آپ نے پہلے چین کی خدمت کی، اب وہاں سے جب آپ نکل رہے ہیں تو اب آپ ہندوستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ہندوستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، آپ آئیے واپس امریکہ کی خدمت کیجئے، اس کی صنعت و حرفت کو سہارا دیجئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ دوسرا نقطہ معاشی نقطہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس جیسے چین حاوی ہوا نا دنیا پہ معاشی راستے سے، تو اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر آپ نے معاشی طاقت حاصل نہ کی، آپ نے ٹیکنالوجی میں برتری برقرار نہ رکھے، تو یہ کوئی جنگ لڑے بغیر ہی آپ چین سے یہ جنگ ہار جائیں گے۔